السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنات کے انسانی جسم پر ہونے کی علامات۔ وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ انسانی جسم پر یہ جنات کا ہی معاملہ ہے، کوئی دوسرا معاملہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو انسانی جسم پر جناتوں کے ہونے کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر ہر وقت بھاری پن کا رہنا، یعنی ایک انسان کی اپنی باڈی کا جو ایک وزن ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی محسوس نہیں ہوتا، بلکہ کوئی ایکسٹرا وزن بڑھن جسم پہ محسوس ہو، یہ انسانی جسم پر جنات کے ہونے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم میں سر کے درد کا رہنا، یعنی مسلسل سر میں درد رہنا، اور وہ چاہے سر آدھے سی کا درد ہو یا پورے سر کا مسلسل بھاری رہنا، یعنی ایسی تکلیف جو کسی طرح کی دوائی کھانے سے بھی ختم نہ ہوتی ہو۔ اسی طریقے سے کندھوں کا بھاری رہنا، یعنی کندھوں پہ ایسا لگے جیسے کوئی بوجھ آ کے پڑا یا کسی نے کوئی پتھر یا سل رکھ دی ہے، اور اس کا وزن اس قدر ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، بندہ اس درد سے تکلیف سے بعض اوقات چل پھر بھی نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے سینے پر وزن کا محسوس ہونا، گویا کہ کوئی چڑھ کر بیٹھ گیا ہو، اور اکثر یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کوئی انسانی جسم پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے، اور اتنا وزن ہوتا ہے کہ نہ بندہ بات کر پاتا ہے، نہ بندہ کسی کو کچھ بتا سکتا ہے، چیخنے کی کوشش کرتا ہے تو آواز نہیں نکلتی، اس وقت وہ کسی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلتی، کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پڑھوں تو اس چیز سے چھٹکارا ملے، تو دماغ میں نہ کوئی صورت، نہ آیت، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم پر کسی بھی چیز کے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہر وقت لال سرخ رہیں گی، اگرچہ وہ نیند کو اپنی 12 گھنٹے بھی پورے کر لے سو کے، اس کے باوجود اس کی آنکھوں کا سرخ رہنا یہ انسانی جسم پر جنات کے ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے انگلیوں کے اندر، ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں کا کھچنا، یعنی اندر سے کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی رگوں کو اندر سے کھینچ رہا ہو، تو رگوں کا کھچنا یہ بھی ایک علامت ہے انسانی جسم پر کسی غیر مرئی طاقت یا قوت کے ہونے کی۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے اندر خاص طور پر پیٹ کے مقام پہ ایسا لگے گا جیسے کوئی گولا گھوم رہا ہے، یعنی باقاعدہ کوئی ایسی چیز ہے جو گیند ٹائپ کی ہے اور وہ یوں سینے سے چلتی ہے اور چلنے کے بعد وہ گھومتی ہے، اس کے گھومنے کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت کا ہونا، یعنی بھوک کا نہ لگنا، گھبراہٹ کا ہونا، بے چینی کا ہونا، اور ویسے ہی 24 گھنٹے گھبراہٹ کا ہونا، بے چینی کا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، یعنی دن بھر بڑی محنت کی ہے، بہت تھکن ہے، اتنی تھکن ہے کہ سوتے ہی لیٹتے ہی فوراً نیند آ جائے، لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ لیٹتا ہے اس وقت نیند بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ یا تو نیند کا بہت زیادہ آنا، یعنی بندہ ہر وقت سو رہا ہے، دن میں کام کاج کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، لیکن اس پر نیند کا غلبہ ہے، گویا وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا ہے، جبکہ وہ رات کو سو کر اپنی نیند پوری کر کے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے حد سے زیادہ نیند کا آنا، یہ بھی بدن انسانی پر جنات کے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ پٹھوں کا کھچنا، یعنی پٹھوں کا اس طریقے سے کھچنا کہ جیسے پٹھے اکڑ جائے۔ سردیوں میں عام طور پر جو بوڑھے افرادوں کے پٹھے جھکڑ جاتے ہیں، جس کے سے چلا پھرا نہیں جاتا، اس طریقے سے پٹھوں کا جھکڑ جانا، اور جب چلنے کی کوشش کریں، یعنی جیسے چلنے کی کوشش کریں تو پاؤں من بھر کے بھاری ہو جائیں، یعنی ایسا لگے جیسے کوئی بہت وزن آ گیا ہے اور پاؤں کو اٹھانے میں بڑی دقت کا سامنا، یا کسی نے کوئی بڑا بھاری پتھر آپ کی پاؤں پہ باندھ دیا ہے، چلنے میں پریشانی کا ہونا۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات بھوک کا نہ لگنا، یعنی بظاہر تو بھوک ہے، طلب ہو رہی ہے کچھ کھاؤں، لیکن کھانا سامنے آئے اس وقت آپ کی بھوک بالکل مر جائے، یعنی آپ کھانے کی کوشش کریں تو بھی، حالانکہ چیز بھی آپ کی من پسند ہے، جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہی ہے، جو چیز آپ پسند کرتے ہیں وہی ہے، لیکن آپ سے کھانے کا نہ کھایا جانا۔ یا تو پھر یہ ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ علامت چھوٹے بچوں میں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس طرح کے کئی مسائل آ چکے ہیں، حد سے زیادہ بھوک لگنا، یعنی ابھی بندے نے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد وہ ایسا ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 4 روٹی کھائی ہے۔ اب 4 روٹی کھانے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم دوسرے وقت تک بندہ بالکل سیر ہو گیا، اس شکم سیری ہو گئی، اب پیٹ میں جگہ نہیں، لیکن چند منٹ ہی گزریں گے، 5-10 منٹ گزرے اور اس کے بعد دوبارہ بھوک کا لگنا۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں بچوں کے معاملہ، تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد انہیں فیڈر کی طلب ہو رہی ہے، اب وہ دودھ پلا کے وہ فارغ ہوئے، 20 منٹ میں بچے نے پھر رونا شروع کر دیا، وہ یہ سمجھے شاید کوئی تکلیف ہے، درد ہے، انہوں نے مختلف جو بھی معاملات ہوتے وہ کیے، لیکن وہ بچہ چپ تب ہوا جب اسے دوسرا فیڈر دیا گیا،
اور انہوں نے نوٹ کرنا جب شروع کیا کہ جب یہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد فلٹر پیتا ہے تو خاموش رہتا ہے ورنہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو بدن انسانی پہ اگر کوئی غیر مری طاقت قوت ہوتی تو بعض اوقات انسان بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی انسانی جسم پر کچھ ہونے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ کمر میں تکلیف کا رہنا، یعنی کمر میں ایسی تکلیف کا رہنا، نہ مہروں میں کوئی مسئلہ ہو، نہ کوئی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی معاملہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو، لیکن کمر میں ایسی تکلیف کا رہنا گویا کہ وہ 85 سال کا کوئی بوڑھا ہے کہ جسے چلا نہیں جاتا۔ تو یہ خواتین کے اندر بھی علامت ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ مرد حضرات میں بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے اندر 3 قسم کے معاملات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، یا تو ان مخصوص ایام کے اندر جو ہے وہ خون کا متواتر جاری رہنا اور نہ رکنا، یہ بھی جو ہے وہ بدن انسانی پر جنات کے ہونے کی علامت میں سے ہے، یا تو بالکل ہی رک جانا، جبکہ بظاہر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن ایام حیض کا مکمل رک جانا اور نہ ہونا یہ بھی، اور اسی طریقے سے ایام میں بے قاعدگی بے ترتیبی کا ہونا، یہ بھی بدن انسانی پر کسی غیر مرئی طاقت یا جنات کے ہونے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو انسانی جسم پر کسی چیز کے ہونے کی علامت جو واضح نظر آتی ہیں، آس پاس میں کسی کا چلتا پھرتا ہوا محسوس ہونا، گویا ایسے لگے ابھی یہاں سے کوئی گزر کے گیا، پلٹ کے دیکھے کوئی نہ ہو۔ اکثر اوقات پیچھے سے کسی کی آواز کا آنا، اور آواز آنے کے بعد جب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے کمروں کے اندر موجود جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کے ارد گرد چیزیں ہوں تو اچانک سے ایسا لگتا ہے کہ پردہ سرکا، آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ عام طور پر خواتین کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ کہ جیسے سوتے ہوئے اچانک سے کیفیت کے ساتھ ان کی آنکھ کھلی، انہیں ایسا لگے جیسے کہ برابر میں لیٹا ہوا، پلٹ کے دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہوتا، لیکن باقاعدہ یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ پیچھے یا ان کے برابر میں کوئی چیز موجود ہے یا کوئی شخص لیٹا ہوا ہے۔ بظاہر وہ انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن یہ بھی کسی چیز کی موجودگی کی علامتوں میں سے ایک ہیں۔ اس طریقے سے خواتین کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں کا ہونا، ابھی قریب ہی ہم نے ایک ایسا مریض بھی چیک کیا کہ جس کے دل کے والو بند تھے اور اس کا آپریشن ہونے والا تھا، لیکن جب ان پہ کیفیتیں چیک کی گئیں تو اس کے مطابق پتہ چلا کہ یہ جناتی علامتوں میں سے ہے۔ جب اسے چیک کیا تو اس پر باقاعدہ حاضری کھلی، تو وہ جو دل کے والو بند تھے وہ کھل گئے بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی بھی قسم کے طبی معاملات کے، ان کے دل کے والو کھل گئے۔ تو مختلف قسم کے امراض کا ہونا، یعنی جیسے بلڈ پریشر کا بہت زیادہ بڑھ جانا، شوگر کا، بندہ فاسٹنگ میں شوگر میں 600 پلس پہنچ جائے اور مسلسل ہی بڑھتا رہے، انسولین لینے کے بعد بھی آرام نہ آتا ہو، تو یہ بھی جو ہے جنات کے ہونے کی، یہ بدن انسانی پر اثرات کے ہونے کی علامتوں میں سے ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، بلڈ پریشر ہائی کا بہت زیادہ رہنا۔ کچھ ماہرین کے نزدیک، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہی ہے، لیکن کچھ ماہرین جو روحانیت کے، ان کے نزدیک بلڈ پریشر ہائی کا ہونا یہ روحانیت کے امراض میں سے ایک مرض ہے، یعنی کسی چیزوں کی علامتوں کی وجہ سے جو ہے انسانی جسم میں خون تیز رفتاری سے دوڑتا ہے، جس کو ہم بلڈ پریشر ہائی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی جگہ راستے پر چل رہے ہوں اور راستے میں چلتے ہوئے آپ کو ایسا لگے جیسے پیچھے سے کسی نے آپ کا نام پکارا ہے، آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اور ایک بات خاص طور پر کہ رات کے وقت جب آپ نے کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہو جہاں پر قبرستان ہو، تو اگر آپ تنہا ہیں تو آپ وہاں سے نہ گزریں۔ اس کے گزرنے کا خود حدیث پاک میں بھی منع آیا ہے، اور حضور نے منع فرمایا کہ جب آپ رات کے وقت میں قبرستان سے گزریں، اگر تنہا ہیں تو وہاں سے نہ گزریں، کیونکہ شریر جنات وہاں پر اپنی شرارت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے اندر جلن کا رہنا، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں کے اندر گویا جیسے کوئی مرچیں سی ہیں، اور وہ جلن کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ملتے ہیں آنکھوں کو، مختلف قسم کے ڈراپ استعمال کرتے ہیں، آنکھوں میں ہر کے گلاب بھی لگاتے ہیں، مگر آنکھوں کے اندر نہ وہ جلن ختم ہوتی ہے نہ تکلیف۔ تو یہ بھی اثرات یا جنات کے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ سر کے بالوں کا بے انتہا گرنا اور دوا کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی آرام نہ آتا ہو، تو یہ بھی کسی اثرات یا کسی جنات کے ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ بدن انسانی پر وہ خاص علامتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری ایسی علامتیں ہیں جو گھر سے متعلق ہے، ایسی بہت سی علامتیں جو انسانی جسم اور گھر پر جادو کے وغیرہ سے جادو ہونے کی وجہ سے جو علامتیں پائی جاتی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے لیے الگ سے ایک ویڈیو لیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدن انسانی کے اندر، اور اس ویڈیو کے بعد ہی دوسری ویڈیو وہ ہوگی جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مکان کے اندر اگر جنات ہوں تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو جو آپ کے لیے آئے گی اس میں یہ ہوگا کہ انسانی جسم پر یا گھر پر اگر جادو کے اثرات ہوں تو اس کے لیے کون کون سی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں جو بظاہر ہے تو جسمانی، لیکن اس کا اگر کوئی علاج نہیں نکل رہا اور میڈیکل
کے طور پر یا آپ حکیمی طور پر یا ایلوپیتھک ہومیوپیتھک جو بھی XYZ جو طریقہ علاج ہیں اس سے اگر آپ عاجز آ چکے ہیں اور اگر آپ کی وہ بیماری ختم نہیں ہوتی تو آپ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی روحانی معالج کو دکھائیں اور اپنے آپ کو چیک کروائیں کہ کہیں یہ معاملہ کسی جادو جنات یا اثراتی معاملہ سے ریلیٹڈ تو نہیں کہ آپ اپنے پیسوں کو یا اپنی محنت کو اپنے وقت کو آپ صرف کریں دنیاوی طور پر علاج کروانے میں جبکہ معاملہ وہ ہو کوئی روحانی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگلا موضوع لیے اگلا پھر کوئی ایک واقعہ ایک نصیحت لیے یا دوسرے کسی ٹاپک پہ جو روحانی علاج وغیرہ کے حوالے سے ہو حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔